السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لیسن نمبر 4 کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیسن نمبر 4 میں 31 سے لے کر 40 تک کے سوال ہیں. نظام کے اوپر بات کریں گے. ایک معاون کا نظام ہے، اس کے اندر ایک روایتی کروز کنٹرول کا نظام ہے، ایک بلائنڈ سپورٹ سسٹم ہے، لین سپورٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے، اور الیکٹرانک سٹیبلٹی سسٹم یعنی الیکٹرانک استحکام پروگرام. تو باقی میرا نمبر +971581929545. اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں. جو لوگ اس ٹائم پہ تھیوری ٹیسٹ موک ٹیسٹ کی تیاری کریں ان کے لیے یہ گولڈن ہے. یہ بہت میں محنت سے آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ چیز جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے انشاءاللہ. اچھا، تو یہ صرف سننا ہے. وہاں پہ بھی سن کے آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. آپ کو جواب یاد ہوں گے زبانی تو آپ کلک کر سکتے ہیں. سمجھا میں آپ کو یہی دوں گا. جب سنیں گے یہی سیم جواب آئے گا، ٹک کریں بس، ختم. اتنا سا کام ہے. اچھا، 31 گاڑی ڈرائیور معاونت نظام یہ ہیں. گاڑی ڈرائیور معاونت نظام یہ ہیں. گاڑی ڈرائیور معاونت یعنی یہ کہ سپورٹ سسٹم ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو مینوفیکچر سے مینوفیکچر تک مختلف ہے. گاڑی معاونت نظام جو ہے نا، یہ ایکچولی وہ ہوتے ہیں جیسے کیمرے وغیرہ ہو گئے، جو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں ڈرائیور کو گاڑی چلانے میں ہیلپ کرتی ہیں. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے مینوفیکچر سے مینوفیکچر تک مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر مینوفیکچر کا یعنی ایک نہیں، ہونڈا والوں کا الگ ہے، ٹویوٹا والوں کا الگ ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ نظام ہوگا. اس کے جو یہ صحیح آنسر یہ ہے. دوسرا غلط آپشن ہے مختلف مینوفیکچر کے لیے سب ایک جیسا ہے. تیسرا آپشن ہے ہر سال مختلف مینوفیکچر ہیں. تو ہر سال جو ہے مختلف مینوفیکچر ہیں. تو یہ کہ صحیح والا آنسر ہے کہ یہ جو معاونت کا گاڑی ڈرائیور معاونت کا نظام ہے وہ ہر مینوفیکچر سے مینوفیکچر تک مختلف. مینوفیکچر بولتے ہیں کہ جو بنانے والے، گاڑی بنانے والے، جیسے ہونڈا ہو گیا، آڈی ہو گیا، ٹویوٹا ہو گیا، یہ سب مینوفیکچرر ہیں. ٹھیک ہے، بنانے والے جو ہیں جنہوں نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ الگ الگ ہے ہر ایک کا. کسی کا تھوڑا زیادہ اچھا کیمرے سے موبائل ہے، نوکیا کا الگ ہے، جیسے سیمسنگ الگ ہے، ریڈمی الگ ہے. ہر ایک کا جو ہے نا الگ الگ جو ہے وہ نظام ہے. اگر روایتی کروزنگ موڈ پر مصروف ہیں تو اسے لا تعلقی ہو سکتی ہے. اگر روایتی کروزنگ موڈ میں ہے تو اس سے لا تعلقی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ لا تعلقی کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم بند کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ کروز کنٹرول ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کروز کنٹرول آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے گاڑی آپ محمد بن زائد روڈ پہ یا جیسے ابو ظہبی جا رہے ہیں، مین شاہراہ پہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے، تو اس کو فکس کر دیتے ہیں اسپیڈ کو 80 یا 100 کے اوپر. تو کروز کنٹرول کا بٹن دبائیں گے، فکس اسی اسپیڈ پہ 100 سے چلتی رہے گی. لیکن وہ کب سسٹم بند ہو سکتا ہے؟ آٹومیٹک سسٹم ہے. اس طرح جہازوں میں بھی یہ سسٹم آٹو پائلٹ ہوتا ہے. تو اس کے بریک کے اوپر پاؤں جیسے رکھیں گے تو وہ سسٹم جو ہے وہ ایک دم سے بند ہو جائے گا. آٹو بریک یعنی یہ بریک کے اوپر پاؤں رکھنے سے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سسٹم بند ہو جائے. آٹو بریک کا ورڈ وہ جہازوں میں استعمال ہوتا تھا. تو جو غلط آپشن ہے سلیٹر پر پاؤں رکھنا یا گیئر لیور کو ایڈجسٹ کرنا. تو گیئر لیور کو ایڈجسٹ نہیں کرنا یا سلیٹر پر پاؤں نہیں رکھنا، بس جیسے آپ سلیٹر پہ بریک پہ پاؤں رکھیں گے وہ سسٹم بند ہو جائے گا. تو یہ کروز کنٹرول کا سسٹم آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ تاکہ آپ آرام سے تھک نہ جائیں. آپ کے آرام اور سکون کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا والا جو آنسر ہے وہ کیا ہے؟ مینوفیکچر سے مینوفیکچر تک مختلف. دوسرا روایتی کروز کنٹرول کے بارے میں وہ ہے کہ بریک پر پاؤں رکھنا. نمبر 33، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں مستقل رفتار سے سفر کرے تو آپ اس حفاظتی نظام کا استعمال کر سکتے ہیں. روایتی کروز کنٹرول یعنی مستقل سپیڈ سے اگر آپ نے جانا ہے، مستقل رفتار سے جانا ہے تو کون سا سسٹم ہوگا؟ روایتی کروز کنٹرول. اس کے جو غلط آپشن ہے وہ ہے ذہن رفتار معاونت اور اینٹی لاک بریک سسٹم. یہ والے. لیکن جو مین سسٹم ہے کہ جو مستقل سپیڈ کرنے کے لیے جو سسٹم یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روایتی کروز کنٹرول. ذہن رفتار معاونت سسٹم یہ ایک الگ ہے سسٹم. یہ کبھی سپیڈ کو کم کرتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے. اینٹی لاک سسٹم وہ بریک کے لیے کام آتا ہے.
تو یہ والا جو سسٹم آپ کو سکون اور آرام سے بیٹھنے کے لیے اور مستقل رفتار کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کروز کنٹرول سسٹم، روایتی کروز کنٹرول۔ اس کے بعد 34 سوال ہے کہ ڈرائیور کی مدد کا کون سا نظام ڈرائیور کے آرام کو بڑھانے اور کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا؟ ڈرائیور کی مدد کا کون سا نظام؟ ڈرائیور کو جو مدد کر رہا ہے وہ تو یہ کروز کنٹرول ہی ہے، تو ایڈاپٹیو کروز کنٹرول آنسر ہے اس کا، ایڈاپٹیو کروز کنٹرول۔ تو اس کے لیے دوسرا جو ہے لین سپورٹ سسٹم ہے، وہ لین سپورٹ سسٹم تو گاڑی کو لین کے درمیان میں رکھتا ہے، سینٹر میں رکھتا ہے۔ اور اس سے تیسرا بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ سسٹم۔ بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ سسٹم وہ یعنی مرر ہوتا ہے نا، اس کے اندر چھوٹا سا مرر لگا ہوتا ہے، وہ یعنی کوئی چیز آپ کو مرر سے نہیں نظر آتی، وہ چھوٹے سے نظر آتے ہیں، اس کو بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ سسٹم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو آئینہ دیکھنے کے پیچھے والے کسٹمرز کو، پیسنجرز کو، گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے، بلائنڈ اسپاٹس دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وہ جو بلائنڈ اسپاٹ نظر نہیں آتے نا، وہ اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو وہ نظام وہ نہیں کرنا، جو آپ نے جو آرام کے لیے جو سسٹم بنا ہے اور مستقل رفتار کے لیے، وہ کیا ہے؟ کروز کنٹرول سسٹم۔ وہ ایڈاپٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ کنونشنل بھی ہو سکتا ہے، یعنی روایتی بھی ہو سکتا ہے اور موافق بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان لفظوں سے کنفیوز نہیں ہونا۔ کویسچن نمبر 35، یہ نظام ڈرائیور کو اس وقت الرٹ کرتا ہے جب گاڑی غیر ارادی طور پر لین سے نکلتی ہے، یعنی لین سے نکلتی تو میں نے آپ کو وہ سسٹم بتا دیے کہ لین معاون نظام جو ہوتا ہے وہ لین سپورٹ سسٹم، یعنی وہ گاڑی کو دونوں لینوں کے درمیان میں رکھتا ہے۔ اس کے پاس وہ سینسرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، اور اس میں ریڈارز بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ جیسے وہ نیچے جو لائنیں ہوتی ہیں وہ واضح ہونی چاہیے، وہ جیسے نکلتے تو فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے، گاڑی کو دوبارہ وہ سینٹر میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ ہو گیا۔ تو یہ لین معاون نظام جو ہوتا ہے وہ اس کو گاڑی کے اندر رکھنے میں مدد کرتا ہے، لین کے اندر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظام ڈرائیور کو اس وقت الرٹ کرتا ہے جب گاڑی غیر ارادی طور پر لین سے نکلتی ہے۔ تو آنسر کیا ہوگا؟ لین معاون نظام۔ اگلا 36 کویسچن ہے، لین سپورٹ سسٹم بہترین کام کرے گا۔ اچھا یہ ہم لیسن نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لین سپورٹ سسٹم بہترین کام کرے گا اگر لین واضح، صحیح والا آنسر ہے لین واضح طور پر نشان زدہ ہے، لین واضح طور پر نشان زدہ ہے، یعنی گلیاں کچھ دھندلی پڑی ہوئی ہیں، غلط آپشن گلیاں، جو کچھ گلیاں اسی کو بولیں جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھر یہ گلیاں اٹھائی جاتی ہیں یا نقطوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ مطلب یہ وہ نہیں ہے، وہ یہ بس اس کے اوپر نشان ہوتے ہیں، لین واضح طور پر نشان زیادہ ہوتا ہے، مین اس کا یہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ اٹھی ہوئی گلیاں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ رمبل کر کے آتا ہے، وہ رکھا آئے گا۔ تو لین سپورٹ سسٹم جو ہے لین واضح طور پر نشان زیادہ ہے، یہ آنسر ہے۔ پھر 37، اگر آپ شاہراہوں سے باہر نکلنے پر گاڑی چلا رہے ہیں تو لین سپورٹ سسٹم، اگر لین شاہراہوں سے باہر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مین روڈ پہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے، باہر چلا رہے ہیں تو یہ کبھی کبھار غلط الرٹ فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہیں ہو سکتا ہے واضح نہ ہو یا اس طرح ہو، تو کبھی کبھی وہ غلط الرٹ جو ہے نا وہ غلط الرٹ فراہم کرے گا، یعنی کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں چاہیے، وہ نہ الرٹ کر دے گا لیکن وہ کبھی کبھار جو ہے وہ صحیح نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ہو گئی، یعنی لازم نہیں کہ ہر وقت اس کے جو غلط آنسر ہیں ہمیشہ درست سگنل فراہم کرتا ہے ناکام، تیسرا آپشن ہے ناکام۔ تو مین جو آنسر ہے کہ کبھی کبھی غلط الرٹ فراہم کرتا ہے، وہ جو سمجھ گئے نا کہ لین کو درمیان میں، لین الرٹ لین سپورٹ سسٹم گاڑی کو دونوں لینوں کے درمیان میں رکھتا ہے۔ 38، کون سا حفاظتی نظام ان گاڑیوں سے خبردار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو آئینے کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں؟ یعنی جب آئینے سے آپ نہ دیکھ سکیں بلائنڈ اسپاٹ، تو وہ یا کون سی چیز سسٹم ہے؟ تو وہ بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو آئینے سے میں مطلب وہ ہیلپ کرتی ہے کہ جو بلائنڈ اسپاٹ جو آپ جو ایریا نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اس کے غلط آپشنز ہیں وہ فارورڈ تصادم کی تخفیف اور لین سپورٹ سسٹم۔ لین سپورٹ سسٹم تو لین کے درمیان میں گاڑی رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح 39 ہے، یہ حفاظتی نظام ٹریکشن کے نقصان کو پتہ لگا کر اسے کم کر کے گاڑی کے استحکام کو بہتر بتاتا ہے، یعنی یہ جو گاڑی ٹریکشن ہوتی ہے، گاڑی پھسل جاتی ہے، جیسے
بارش کے بعد جیسے گاڑیاں پھسلتی ہیں تو اس ٹائم گاڑی کے استحکام کو بہتر کرنے کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے وہ الیکٹرانک استحکام اس کے علاوہ پھسلنے کی وجہ سے ٹریکشن کے نقصانات کی صورت میں یہ نظام ٹار بنانے کے لیے انفرادی پہیوں پر بریک لگا سکتا ہے، تو وہ بھی الیکٹرانک استحکام پروگرام۔ اس کے جو دوسرے آپشن ہیں اینٹی لاک یا پارکنگ معاونت نظام، تو جو پھسلنے اور ٹریکشن کے کام کو روکتا ہے نا، جو ٹریکشن کے نقصان کو روکتا ہے، تو وہ والا جو سسٹم ہے اس کو الیکٹرانک استحکام پروگرام بناتے ہیں۔ اس میں یہ ہر ویل پہ الگ الگ سے بریک بھی لگا لیتا ہے، ٹارک بھی لگاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ انجن کی پاور بھی کم کر دیتے ہیں۔